سادگی ہوگی جب میری اپنی خوشی میں، میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میرے بزنس میں میرا وقت کا امام شامل نہیں ہے. خمس دیتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری. خمس کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں پیسے خرچ کر لو تاکہ کم خمس دینا پڑے یا دینا ہی نہ پڑے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے امام سے محبت نہیں ہے. اگر مجھے امام سے محبت ہے تو میں اپنی چیز خریدنے سے پہلے بھی خمس کی ڈیٹ تک روکوں گا تاکہ میرا زیادہ خمس نکلے، میں امام کو دوں. آج مال نکلے گا تو کل جان نکلے گی. نہیں نکلی جاتی، کیسے نکلے؟ 1 روپے نکلنا. عزیزان محترم، میں بتا رہا ہوں خوشی تو ہے، ولادت ہے، لیکن ولادت کے ساتھ خود سعادت پہ بھی تو پہنچنا ہے. کیسے پہنچیں گے وقت کے امام کے پاس جو وارث انبیاء اور اوصیاء ہے؟ وارث ہے. آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے والد محترم سے یہ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ وہ مشہد مقدس میں ایک دن اشتیاق پیدا ہوا، تڑپنے لگے کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے. 40 ہفتے مختلف مسجدوں میں جمعے کے دن زیارت عاشورہ پڑھتے رہے. 40واں دن جب ہوا تو دیکھا کہ محسوس کیا کہ کوئی نور گزرا ہے. اس نور کے پیچھے جاتے رہے. دیکھا وہ ایک چھوٹے سے محلے میں، کسی گلی میں ایک گھر میں داخل ہوا. یہ بھی داخل ہوئے تو دیکھا گھر میں کوئی میت پڑی ہوئی ہے اور امام زمانہ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جا کر پہنچ گئے. یہ محسوس ہو گیا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ امام ہے. یہ بیٹھ گئے. امام نے کہا کہ دیکھو، ہم سے ملاقات کے لیے زیادہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس جیسے ہو جاؤ. جنازے کی طرف اشارہ کیا. ہم خود آ جائیں گے. کیا تھا؟ خاتون کا جنازہ تھا. خاتون کا، یعنی گویا امام سے اس خاتون کی ملاقات ہوتی تھی. کیا عمل تھا اس خاتون کا کہ جب ایران کے انقلاب سے پہلے جو بادشاہی دور تھا اس میں کشف حجاب، یعنی کوئی خاتون گھر سے حجاب پہن کے باہر نکلتی تھی، اس کا حجاب چھین لیا جاتا تھا. کئی سال وہ خاتون صرف اس وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ اس کا حجاب چھین نہ لیا جائے. کہا ایسے ہو جاؤ، ہم خود آ جائیں گے. ایسے ہو جاؤ. اسلام منع نہیں کرتا آپ خوشیاں نہ منائیں، اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھا لباس پہنیں، سب پہنیں، لیکن اللہ کے حدود کی پاسداری کریں. خدا کے حدود کی پاسداری کریں. اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں. اسلام میں قرآن آپ کے سامنے ہر طرح کی خاتون کا ذکر کر رہا ہے. جہاں قرآن حضرت نوح کی زوجہ کا ذکر کرتا ہے، حضرت آدم کی زوجہ کا ذکر کرتا ہے، حضرت لوط کی زوجہ کا ذکر کرتا ہے، حضرت ابراہیم کی زوجہ کا ذکر کرتا ہے. مثالیں دے رہا ہے کہ ایسی بھی خاتون ہے، ایسی بھی خاتون ہے، ایسی بھی خواتین ہیں کہ جو نبی کی بیویاں ہیں، مبعوث نہیں ہے مگر پھر بھی ملائکہ کی باتیں سن رہی ہیں. حضرت موسیٰ کی والدہ ہے مگر خدا کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل کی، یعنی اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے. حضرت مریم ہے، حضرت زکریا خود نبی ہے مگر حضرت مریم کے آگے بڑے زانو ٹیک کر احترام کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ پروردگار اپنی بارگاہ سے مریم کے لیے کھانے نازل کر رہا ہے. مریم مقدس. اور اسی طرح پھر اس طرح ابو لہب کی زوجہ بھی ہیں کہ جسے پروردگار عذاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. قرآن اشارے کر رہا ہے. تاریخ اسلام بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں خواتین دکھائی ہیں. امام زمانہ کے ساتھ 313 میں سے 50 خواتین ہیں. جو پہلا دائرہ ہے امام کا، جو بہت قریبی اور بہت باافضل ہے، اس میں سے 50 خاتون ہیں. تقریباً 11 خاتون پرانے یعنی پچھلے دور کی ہیں جنہیں اٹھایا جائے گا، اور باقی جو تعداد ہے وہ دور حاضر میں سے ہے. یعنی دور حاضر میں سے یہیں سے لوگ اٹھائے جائیں گے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس مقام پہ لانا ہے تو میں کم از کم ان کو دیکھوں کہ پہلے کون تھی، کیا تھی، کیسے لوگ تھے، حق کے لوگ تھے. ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ
کہ جو حق پرست تھی، جسے بعد میں جب ہارون کو پتہ چلا تو اسے طلاق دے دیا، اسے اذیت دی، یعنی فرعون کے دربار میں فرعون کی بیٹی کے جو کام کرنے والی خاتون ہے، اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا امام زمانہ کے لیے۔